حضرات شب روز کانپوری بارگاہ مولا متقیان میں مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے. جب وہ خانہ کعبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر عزاداری کا بھی تذکرہ تھا, امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر تھا. عزیزو ایک بات بیان کرتا چلوں, دیکھیں کوئی بھی ذکر ہو بغیر امام حسین علیہ السلام کے وہ ذکر مکمل نہیں ہو رہا ہے. اگر پتھروں نے امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا, اگر انسانوں نے قصیدہ پڑھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ پتھروں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا. آپ کسی بھی جشن میں دیکھ لیجئے, مجلس ہو یا محفل ہو, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ توحید کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ عدل کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ نبوت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ امامت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ نماز کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ روزے کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حج کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زکات کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ آسمان کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زمین کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ ستاروں کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ سورج کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ چاند کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ آسمان کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ چرند و پرند کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ انسانیت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ شرافت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حق و باطل کے فیصلے کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ کردار کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ معیار کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ بلندی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ رفعت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ مزاج کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حق و باطل کے فیصلے کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ آدم کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ نوح کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ ابراہیم کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ اسماعیل کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ اسحاق کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ یعقوب کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ یونس کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ یوسف کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ عبد المطلب کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ ابو طالب کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ محمد کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حسن کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زین العابدین کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ محمد باقر کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ جعفر صادق کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ موسیٰ کاظم کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی رضا کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ محمد تقی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی رضی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ شجاعت کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ وفاداری کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ عباس کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ جرم کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زینب کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ جوانی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی اکبر کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ کمسنی کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی اصغر کا ہوگا, مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ صاحب آخر زمان علیہ السلام کا ہوگا. حیدری یہ سارے کے سارے ذکر امام حسین علیہ السلام کے سطح میں ہیں. عزیزو خانہ کعبہ نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی. ان ساری باتوں کو شبروز کانپوری نے مصروں میں نظر کیا. ایک جملہ پڑھ گئے کہ شاہ کے ماتم میں انہیں رونے کی فرصت ہی نہیں. میں مصرع پیش کر رہا ہوں جو دلیل شبروز کانپوری نے پیش کی وہ اپنی جگہ, اس کی ویلیو اپنی جگہ پر, اس کی حقیقت اپنی جگہ پر. اب میں مصرع پیش کر رہا ہوں. یہ پوری جو کچھ بھی میں نے تقریر کی ہے ذہن میں رکھیے گا. میں اس کے بعد مصرع پیش کر رہا ہوں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. ذرا سے جان جائیے میں شعر پیش کروں اس کے بعد کا. میری پوری لمبی چوڑی جو کوئی بھی تقریر ہوئی ہے, جو کوئی میں نے آپ کا وقت دیا, اس کی معذرت کے ساتھ میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی,
مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی, چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. عزیزو, بڑی خوبصورت محفل, جس یقین اور اعتماد کے ساتھ, جب آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھتے رہیے گا, جس یقین اور اعتماد کے ساتھ میں نے شبروز کانپوری کو آپ کے حوالے کیا, آپ حضرات نے میرے اس یقین اور اعتماد کو برقرار رکھا. میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس خوبصورت جشن جو ابتدائی مرحلے میں اتنا خوبصورت ہو گیا, اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے 2 حکم ہوا ہے, وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. علی جناب شوکت صاحب نے حکم دیا ہے, جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا, ممکن ہے کہ لفظ بلفظ میں نہ بیان کر پاؤں, لیکن 18 غدیر کو بعد نماز مغرب بی بی شہزادی جناب علیہ السلام کے روزے میں ایک محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے, اور وہ حضرت عباس علیہ السلام کا تاج جو سونے جناب علیہ السلام کا تاج ہے, درگاہ حضرت عباس علی حضرت کے روزے میں جو تاج رکھا ہے. بہرحال وہ اعلان میں اس کو میں نے کہا نا لفظ بلفظ ہو سکتا ہے نہ بیان کر پاؤں, لیکن یہ کہ جو اعلان ہے اس مولانا کا جو حکم تھا وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا, اسے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ 5 شاعر وقت کے اندر جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں گے. اس کے علاوہ ایک اعلان نماز عید غدیر کا ہے جو 18 غدیر کو 11 بجے دن میں انشاءاللہ ہو گیا. آپ تمام حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. آئیے حضرات, شبروز کانپوری نے جو ماحول بنایا ہے محفل کا, تھوڑا سا اس میں ایک چند سیکنڈ کا سکون پیدا ہو گیا. میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, وہی ترنم, وہی انداز, وہی شگفتگی, وہی لہجہ, وہی بیان. بس فرق اتنا ہے کہ کانپور کے سرزمین سے نکل کر بنارس کے سرزمین پر چلتے ہیں, اور وہاں کا ایک مشہور معروف شاعر جو پوری دنیا میں اس وقت بنارس کی نمائندگی کر رہا ہے. گزارش ہوں محترم جناب روشن بنارسی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے.
کہنے کا دل واہ واہ شعر ملاحظہ کی کام آئے گی سفر میں اشکوں کی روشنی کام آئے گی سفر میں اشکوں کی روشنی ارے جنت کے راستے پہ اندھیرا نہ کیجیے جنت کے راستے پہ اندھیرا نہ کیجیے اور اس نے مطلب بولا جھوٹے خداؤں کو کبھی سجدہ نہ کیجیے جھوٹے خداؤں کو کبھی سجدہ نہ کیجیے جھوٹے خدا کو کبھی سجدہ نہ کیجیے ارے یہ سانپ آستین میں پالا نہ کیجیے یہ سانپ آستین میں پالا نہ کیجیے اب شعر ملاحظہ کریں سامنے بھی چھوڑ دیجیے نعت کے ساتھ ساتھ ارے ٹوٹی کمر پہ بوجھ اٹھایا نہ کیجیے ٹوٹی کمر پہ بوجھ اٹھایا نہ کیجیے بلا نہ کرے ارے بے جا گھٹائیے نہ کسی کو بڑھائیے بے جا گھٹائیے نہ کسی کو بڑھائیے ارے دریا کو قطرہ قطرے کو دریا نہ دریا نہ کیجیے اور ملاحظہ کریں بلال صاحب سے دریا کو قطرہ قطرے کو دریا نہ کیجیے
اور بخشش کے واسطے ہے کھلا سیدہ کا در بخشش کے واسطے ہے کھلا سیدہ کا در ارے دیوار فاند کر یہاں آیا نکی دیے دیوار فاند کر یہاں آیا نکی دیے اور ایک شعر ملاحظہ کریں انصار ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اے حسین تالی مصرا انصار ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے حسین ارے اس طرح سے چراغ بجھایا نہ کیجیے اس طرح سے چراغ بجھایا نہ کیجیے علی کا نام ہے روشن اذان میں لیجے علی کا نام ہے روشن اذان میں ارے للہ کوئی کام ادھورا نہ ایک مطلع ہو چنا چار اسی بہر میں اور ملاحظہ کر لیں بچن شعر اور قرآن سیدہ کے
قرآن سیدہ کے ورق جب بکھر گئے قرآن سیدہ کے ورق جب بکھر گئے ارے صحرائے کربلا کے مقدر سور گئے. اب شعر ملاحظہ کی. شبیر نے چراغ تو گل کر دیے مگر شبیر نے چراغ تو گل کر دیے مگر ارے پروانے ایک بھی نہ ادھر سے ادھر شعر مسلسل. ساحل پہ قبضہ کر کے یہ ارے بولا علی کا شعر. ساحل پہ قبضہ کر کے یہ بولا علی کا شعر. ارے دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے. دریا کا پانی روکنے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. دریا کا پانی روکنے والے کدھر گئے. اور ایک نازک شعر اور زحمت تمام ملاحظہ کریں. سوکھی زبان پھرائی جو ننھے سے ہونٹ پر ثانی تیسرا. سوکھی زبان پھرائی جو ننھے سے ہونٹ پر ارے پانی نہ دینے والوں کے پانی اتر گئے. پانی نہ دینے والوں کے پانی اتر گئے. او انسان کیا فرشتے بھی اکثر ضرورت انسان کیا فرشتے بھی اکثر ضرورت
بھیک فاطمہ زہرا کے گھر گئے